بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فقال يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اگر امت مسلمہ کی 1450 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جہاں اس امت مسلمہ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بہترین عظیم الشان کارنامے ہیں، اس کے بعد ائمہ کرام کی بے حد و حساب محنت ہے، اس کے بعد محدثین کی زبردست قسم کی محنت ہے حدیث پاک پر، مفسرین کی رات دن کی محنت ہے، مجاہدین کے کارنامے ہیں، صوفیاء اور واعظین کی بہت بڑی بڑی کرامات ہیں، عام امت مسلمہ کے بہترین حالات ہیں۔ تو امت مسلمہ کی ایسی بہترین تاریخ بھی ملتی ہے جو سنہرے حروف سے لکھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت ہی تلخ قسم کی حقیقت ہے کہ 1450 سالہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ دین کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے زیادہ پہنچا ہے۔ جتنا نقصان آج تک یہود و نصارہ نے، کفار نے، منافقین نے، غیر مسلموں نے دین کو پہنچایا ہے، اس کا 100واں بلکہ ہزاروں حصے زیادہ خود مسلمانوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ ایسی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اتنا نقصان اپنوں سے پہنچا جس کا تصور بھی نہیں تھا غیروں سے پہنچنے کا، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے جو چیز شروع ہوئی اور آج تک وہ رکی نہیں ہے، آج تک بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آج تک مسلمان محلوں میں آپس میں لڑتے ہیں، مسجدوں کے اندر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ملکوں کے اندر ایک دوسرے کا گریبان کھینچا جاتا ہے۔ یہ ساری کی سارے جتنا بگاڑ اور جتنا ایک دوسرے کی عداوت اور ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کی سب سے پہلے ابتدا جو ہوئی ہے وہ تکفیر صحابہ کی بدترین قسم کی عادت سے ہوئی۔ ایسے بے حیا بدبخت پیدا ہوئے اس امت کے اندر۔ سب سے پہلا جرم کیا ہوا؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما کے گئے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، دیکھو اللہ سے ڈرنا، دیکھو اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنانا۔ کیوں نہ بنانا؟ اس لیے کہ خود فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ اتنے اونچے ہیں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا تو میرے اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہوگا جس نے ایک مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے اولیاء اللہ، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے صوفیاء کرام، سب کے سب بڑے بڑے امام، سارے نمازی، سارے تہجد والے، سارے کے سارے جہاد کرنے والے، سب کو قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ایک پلڑے میں رکھ دو تو ایک صحابی، جو ادنا صحابی ایک پلڑے میں ہے، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلا بگاڑ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ تکفیر صحابہ۔ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ صحابہ اسلام سے نکل چکے۔ یہ بدترین قسم کی بات جو سب سے پہلے امت میں کہی گئی۔ کہنے والے کون تھے؟ کہنے والا کوئی یہودی نہیں تھا، کہنے والا کوئی عیسائی نہیں تھا، وہ لوگ کہنے والے تھے جو مسجدوں میں آ کر نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، وہ لوگ تھے جو نماز میں روزے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ مختلف موقعوں پر 3 مرتبہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا تھا، ما علی عثمان بعد عمل ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ذلک، عثمان کو اب کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی کرے نہ کرے جنت مل چکی۔ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ 3 دفعہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس عظیم ہستی کے بارے میں فرمایا تھا ان کو بھی قتل کرنے والے اپنے ہی اسلام کے دعوے کرنے والے تھے۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ بیعت رضوان جس میں شریک ہونے والے سب کے بارے میں اللہ فرما چکے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بیعت رضوان میں شریک تھے اللہ فرماتے ہیں میں سب سے راضی ہو چکا۔ باقی صحابہ تو خود شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا، اس وجہ سے وہ شریک نہیں تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے کسی ایک بندے کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ نبی کے دوہرے داماد ہونے کی عزت ملی ہو۔ یہ عزت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ لیکن ان کو شہید کر دینے والے اور تیسرے دن نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت البقیع کے اندر پیچھے جا کے ان کو دفن کیا گیا، یہ سب کچھ کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہود نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے ملتے ہیں، بڑی عظیم شان قسم کی تاریخ ملتی ہے، بڑی سنہری قسم کی تاریخ ملتی ہے، وہاں بد نصیبی سے یہ تلخ حقیقت بھی سامنے ہے کہ دین کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے پہنچا ہے، مسجدوں کو نقصان پہنچا ہے تو مسجد والوں سے پہنچا ہے، مدرسوں کو نقصان پہنچا ہے تو مدرسے والوں سے پہنچا ہے، اگر اسلامی حکومتوں کو نقصان پہنچا ہے تو مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اگر اولاد بگڑی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے بگڑی ہے،
یہ بھی ایک تلخ قسم کی حقیقت ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی بھی تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے والا بدبخت ابن ملجم، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے بدبخت آئیں گے، لیکن سب سے اونچے درجے کے اور سب سے بڑے درجے کے بدبخت دو آدمی ہوں گے۔ ایک وہ بدبخت آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے شہید کرے گا۔ لیکن یہ بدبخت ابن ملجم شہید کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میں نے نیکی بہت بڑی کمائی ہے، کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں میری نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بڑے بہترین قسم کے واقعات ہیں، یہ تلخ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ دین کو نقصان بھی ہم ہی نے پہنچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں کیا، لاش کو بیت اللہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ ان کی پیدائش پر رسول پاک علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس لیے کہ جب ہجرت فرمائی تھی تو کافی عرصے تک مہاجرین کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے، تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہجرت کی ہے لہذا تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ صدیق اکبر کے نواسے، صرف یہ نہیں کہ شہید کر دیا، بیت اللہ کے دروازے پر لاش کو لٹکا دیا گیا۔ یہ شہید کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں میں آیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو دین کا خادم کہا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارتے ہوئے سواری پر سوار کر کے پورے شہر کے اندر چکر لگوانے والا کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، مسلمان حکمران تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسوں کو جلا وطن کر دینے والے، نکل جاؤ ہمارے شہر سے، یہ کہنے والے کوئی یہود و نصارہ نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، ان میں سے تہجد پڑھنے والے بھی تھے۔ یہ دو حضرات ایسے حضرات ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے نے خواب میں رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سرے راہ راستے کے اندر انتظار میں تشریف فرما ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں کیوں تشریف فرمائیں؟ کہا محمد ابن اسماعیل آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ ہے امام بخاری۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جس دن ان کا انتقال ہوا 70 اولیاء اللہ نے ایک خواب دیکھا، سب نے ایک ہی خواب دیکھا، 70 اولیاء اللہ نے، کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری کے آمد کا انتظار کرتا ہوں۔ ایسوں کو ملک میں نہیں رہنے دیا گیا، نکل جاؤ، چھوڑ دو ہمارے ملک کو، ہمیں تمہارا وجود پسند نہیں۔ یہ کہنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، یہ کسی ہندوؤں کا ملک نہیں تھا، کسی سکھوں کا ملک نہیں تھا، یہ کسی یہودی عیسائی کا ملک نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوا، کرنے والے مسلمان تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسوں پر کفر کا فتویٰ لگا دینے والے یہ اپنے ہی لوگ تھے۔ نکل گئے ہو تم اسلام سے۔ احیاء العلوم جو امام غزالی نے لکھی تھی، راستے پر رکھ کر اس کو آگ لگائی گئی۔ تو جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بہترین قسم کی مسلمانوں کی تاریخ ملتی ہے، سنہری حروف میں لکھی ہوئی ملتی ہے، جہاں بڑی بڑی محنتیں ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں،
اللہ کی رضا کے لیے زبردست قسم کی کوششیں ہیں، وہاں یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ دین کو نقصان جتنا خود مسلمان نے پہنچایا، اس کا 100واں تو کیا 1000واں حصہ بھی ساری دنیا کے غیر مسلم مل کر بھی نہیں پہنچا سکے جتنا ہم نے خود نے نقصان پہنچایا۔ اور اس کی ابتدا ہوئی ہے تکفیر صحابہ کے اصول سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ترمذی شریف اور ابو داود شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمة المضلین وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر اور خوف مجھے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس امت کے ذمہ دار بنیں گے لیکن گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ ان کی ذمہ داری تو امت کو سنبھالنا تھا، ان کی ذمہ داری تو امت کو راہ راست پر لانا تھا، ان کی ذمہ داری تو ان کو دین سکھانا تھا، ان کی ذمہ داری تو ان کی آخرت کو بنانا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جن کے ذمے دین کو سمجھانا تھا وہی بے دین بنانے والے بن گئے۔ ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت ہے، اگر ماں باپ ہی اولاد کو بگاڑنے والے ہوں تو کہاں چلا جائے یہ بچہ بیچارہ؟ اگر بے دینی ماں باپ نے ہی سکھائی ہے، اگر دین سے دور کرنے کا سبب ماں باپ ہی بن گئے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کہاں لے کے جائیں اس کو؟ کس کے سامنے روئے جا کر یہ بیچارہ بچہ؟ جس ماں باپ نے کلمہ سکھانا تھا انہوں نے کلمہ نہیں سکھایا، جنہوں نے قرآن سکھانا تھا انہوں نے قرآن نہیں سکھایا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت سکھانی تھی انہوں نے وہ نہیں سکھائی، کہاں چلا جائے یہ بچہ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ جن حکمرانوں نے حفاظت کرنی تھی دین کی اور مسلمانوں کی، وہی دین کو بگاڑنے والے اور مسلمانوں کو بیچنے والے بن جائیں۔ جن مسجد والوں نے دین سکھانا تھا وہی بے دینی سکھانے پر اتر آئیں۔ انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اندر سب سے بڑا جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ اس امت کے اندر جن کے ذمہ ہدایت تھی وہ گمراہی کو سکھانے والے بن جائیں، جن کے ذمہ اصلاح تھی وہ بگاڑنے والے بن جائیں، جن کے ذمہ بنانا تھا وہ توڑنے والے بن جائیں، جن کے ذمہ جوڑنا تھا وہی توڑنے والے بن جائیں۔ ان چیزوں کا مجھے ڈر ہے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور یاد رکھنا کہ اگر ایک دفعہ میری امت کے اندر تلوار نکل آئی پھر وہ قیامت تک واپس نہیں جائے گی، پھر وہ میان میں نہیں جائے گی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار کو نکلنے نہ دینا، آپس میں تلوار کو نکلنے نہ دینا، کچھ بھی ہو جائے یہ تلوار نیام کے اندر رہے، جس دن نکل گئی یہ واپس پھر نیام میں نہیں جائے گی۔ اس کی ابتدا ہوئی تکفیر صحابہ، یہ ایک بدترین قسم کا ایک طریقہ جو چند بے حیا بے غیرت ملعون لوگوں نے شروع کیا، جنہوں نے صحابہ جیسوں کے بارے میں یہ بکواس کی کہ وہ اسلام سے نکل چکے۔ یہ بدترین فرقہ اس امت کے اندر جو پیدا ہوا، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کو یہ نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیامت تک آنے والے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا صرف اس کو میں نے قبول کرنا ہے۔ ساری چیزوں سے اندھے ہو کر ایک ایسی بدترین بات کہی، یہاں سے یہ بگاڑ شروع ہوا ہے، آج تک موجود ہے، اور یہ چیز قیامت تک اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں استعمال نہ ہو، بس یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ تو جہاں اس امت مسلمہ کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر بہترین قسم کے کارنامے ملتے ہیں، وہاں یہ بدترین قسم کی چیز بھی ملتی ہے کہ دین کو نقصان پہنچانے والے غیر نہیں تھے، اپنے خود تھے۔
مسجدوں کو نقصان پہنچانے والے مسجد والے ہی تھے، نماز پڑھنے والے ہی تھے، مدرسوں کو نقصان پہنچانے والے مدرسے والے ہی تھے، خانقاہوں کو نقصان پہنچانے والے خانقاہوں کے اندر بیٹھنے والے ہی لوگ تھے، حکومتوں کو نقصان پہنچانے والے حکومت کرنے والے ہی تھے، کوئی غیر باہر سے نہیں آیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی تلخ قسم کی حقیقت، اور پھر صرف یہ نہیں کہ صحابہ تک رہا ہو، اہل بیت، صحابی ایک ہے صحابیت کی شان، ایک یہ ہے کہ مزید اس کے ساتھ شانیں لگتی چلی جائیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جیسے سارے صحابہ ہیں، صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں جو صرف صدیق اکبر کے اندر ہیں۔ اللہ نے ان کی شان قرآن میں نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی۔ تو صحابیت کے ساتھ ساتھ اور کئی چیزیں جو ملتی چلی گئیں، ان میں اہل بیت ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کئی احادیث طیبہ کے اندر اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ابھی جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری امت، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک یہ دونوں تمہارے سامنے محفوظ رہیں گی تم ان کی حفاظت کرو گے، گمراہی سے بچے رہو گے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک کی بھی حفاظت تم نے چھوڑ دی، تمہاری گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسرا میری اولاد، میری اولاد، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو سمجھو کہ دروازہ کھل چکا ہے گمراہی کا، اب تم نے گمراہی کی طرف چل پڑنا ہے۔ لیکن جب یہ بدترین قسم کی عادت امت کے اندر آئی، تکفیر صحابہ کی بات چند بدبختوں نے کہی، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھہرا نہیں کرتی۔ انسان شر پر چلے تو شر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، خیر میں چلے تو خیر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو آدمی صحیح راستوں پر چلے گا ہم اس کے لیے صحیح راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے، اور جو آدمی برائی کے راستوں پر چلے گا ہم برائی کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اس کا تجربہ ہے سب کو۔ جو آدمی فراڈ کا راستے پر چلتا ہے اس کے لیے ایسی ایسی اسکیمیں اور تدبیریں اس کے دماغ میں آتی ہیں کہ شاید کسی بڑے سے بڑے چور کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے گناہوں کے راستے پر جو بندہ چلے گا گناہوں کی عجیب عجیب قسم کی تدبیریں اور اسکیمیں اس کے دماغ میں آئیں گی۔ جو چوری کے راستے پر چلے گا چوری کی عجیب عجیب تدبیریں وہ سوچے گا، جو فراڈ کے راستے پر چلے گا فراڈ کی عجیب عجیب تدبیریں اس کے سامنے آئیں گی۔ حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا عقل مند نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے راستہ کھلتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ خیر کے راستوں پر چلو گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے، قرآن کے نقطے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کوئی آدمی، حدیث پاک کی باریکیاں اس کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جو آدمی اعمال کے راستے پر چلے گا اللہ اعمال کی توفیق دیتے چلے جائیں گے، جو بدی پر چلے گا اس کے لیے بدی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جب ایسے بے حیا اور بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے تکفیر صحابہ جیسا بدترین گناہ کیا، تو پھر یہ لوگ صرف صحابہ تک نہیں اہل بیت تک پہنچے، اور یہ ایک بدبخت فرقہ آج تک موجود ہے جو آج بھی اہل بیت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہی جاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، امت کو بتائیں کہ آج تک میں نے تم سے کسی محنت کا کوئی بدلہ نہیں مانگا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ مانگتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے پیسے مانگے جاتے ہیں، نبی دنیا کے اندر آتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک محنت کرتے ہیں، راتوں کو امت کے لیے روتے ہیں، اور ساری محنت کے بعد فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے، کچھ نہیں مانگتا، میرا سارا بدلہ صرف میرے رب نے مجھے دینا ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ نبی لگانے کے لیے آتے ہیں، نبی دینے کے لیے آتے ہیں، نبی خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی نوازنے کے لیے آتے ہیں، نبی امت کے اوپر محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی امت کے لیے رونے کے لیے آتے ہیں، نبی خیر خواہ ہوتے ہیں، نبی دنیا کے اندر کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتے۔
اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ میں نے کسی محنت کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگا، لیکن اللہ کے حکم سے میں خود ابھی بھی نہیں مانگ رہا، لیکن اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ امت سے کہیں کہ میں تم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری اولاد کے بارے میں اچھے طریقے سے رہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنی طرف سے کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کی اولاد اتنی عظیم ہے، اتنے اونچے لوگ ہیں، اتنے بابرکت ہیں، اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ پاک لوگ، اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، اللہ نے ان سے ہر طرح کی برائی کو اور ہر طرح کی گناہ کی نجاست کو دور کیا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ میں مطالبہ کرتا ہوں تم سے۔ کسی محنت کا بدلہ نبی نہیں مانگتے، لیکن اس چیز کا بدلہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ یہ تم سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اولاد کے بارے میں اچھے طریقے سے رہنا۔ لیکن امت نے کیا کیا ہے؟ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے بارے میں اگر کتابیں اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ یزید کے حامیوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ یزید ختم نہیں ہوا، یزیدیت بھی قیامت تک باقی ہے، حسینیت بھی قیامت تک باقی ہے، خیر بھی قیامت تک ہے، شر بھی قیامت تک ہے، ایمان بھی قیامت تک ہے، کفر بھی قیامت تک ہے، ہدایت بھی قیامت تک ہے، گمراہی بھی قیامت تک ہے۔ اسی طریقے سے یہ نظریے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابن زیاد نے، بدبخت نے، جب سر کو کاٹ دیا اور پھر اس سر کو لے کر یزید کے دربار میں جانے کے لیے، چونکہ دور تھا دربار، سفر تھا کافی سارا، اس سر کو لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا۔ جب ٹھہر گئے تو وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار پر لکھا ہوا دیکھا، کیف ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ ایسے لوگ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی امید کیسے رکھتے ہیں جنہوں نے انہی کے نواسے کو قتل کیا ہے؟ کس منہ سے جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کیسے امید رکھیں گے؟ تو وہ تھوڑا سا حیران ہو گئے کہ یہ شعر لکھا کس نے؟ لوگوں کو بلایا، آ جاؤ سارے۔ ظالم آدمی تھا، کس نے لکھا ہے یہ شعر؟ تو وہاں کے بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں لکھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی یہ لکھا ہوا تھا، یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اس دیوار پر، ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا۔ یزید کے دربار میں جب مبارک سر پہنچا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا دربار میں، ہر طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے اس بے حیا نے۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوئے تھے اس کا ایک کھر ہمارے پاس موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کھر کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی سواری جو ایک حرام جانور ہے، گدھا ہے، جو اس کے پاؤں کے نیچے کھر لگتا تھا، وہ لوہے کا وہ کڑا سا لگتا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ صندوق میں بند کر کے اپنے گرجے میں رکھا ہے، سال میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تم کیسے لوگ ہو؟ ابھی تو آدھی صدی گزری تھی کہ تم نے نمازوں کو قتل کر دیا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو۔ ایک کھر کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جہاں یہ واقعات ملتے ہیں کہ اس امت نے بھی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے، وہاں یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ امت نے ظلم پر چلے ہیں تو بہت آگے نکلے ہیں، دین کو نقصان پہنچایا ہے تو بہت زیادہ پہنچایا ہے، ستیہ ناش کیا ہے دین کا، کسی باہر والے نے نہیں، خود مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہم خود دین کو نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ ہم ہیں، باہر والے اتنا نہیں پہنچاتے جتنا ہم پہنچاتے ہیں۔ مسجدوں کو نقصان باہر والے کم پہنچائیں گے، ہم زیادہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر یہ سوچا کریں اس بات کو، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم سب گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اللہ ستاری فرمائے۔ یہ کوشش کریں کہ یہ گناہ ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہو کہ اس بے حیا نے دین کو نقصان پہنچایا تھا،
اس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام سے رکے رہے، اس کی وجہ سے فلاں 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 بندے نے دین سے دوری اختیار کی، اس بندے کی وجہ سے فلاں آدمی نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اس آدمی کی وجہ سے فلانے نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ گناہ نامہ اعمال میں نہ لے کر جانا۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، عقائد کے اعتبار سے گناہ ہیں، معاملات کے اعتبار سے گناہ ہیں، دیکھنے کے آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے ہیں، پاؤں کے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ معاف کر دے ہم سب کو، لیکن یہ کوشش کرنا کہ قیامت والے دن یہ گناہ نہ ہو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین کے لیے رکاوٹ بنے گا اس کو عذاب نہیں، جہاں سب کے عذاب ختم ہو جائیں گے اس کے اوپر کا عذاب میں نے اس کو دینا ہے۔ جیسے نبی کی شان سب سے اونچی، اس لیے کہ وہ دین کو سنوارنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دین زندگیوں میں لانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ بے حیا اور بدبخت آدمی جس کی وجہ سے دین زندگیوں سے نکل گیا، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے مسجد چھوڑ دی، قیامت والے دن اس آدمی کی سزا سب سے زیادہ ہونی ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں ہمارے پاس، یہ گناہ نہ لے کر جائیں ہم میں سے کوئی آدمی کہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی مسجد سے دور ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی دین سے دور ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی قرآن سے دور ہو جائے، اچھی زندگی سے دور ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو جائے، یہ گناہ کوئی نہ ساتھ لے کر جائے۔ تو سب سے پہلا یہ گناہ جو شروع ہوا وہ تکفیر صحابہ سے ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان گئی۔ اہل بیت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر تھا، صرف 82 آدمی، صرف 82 آدمی، 24,000 یا 22,000 کا لشکر دوسری طرف، 82 آدمی جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں۔ ان 82 میں 70 سے زیادہ شہید ہوئے، اور جو اہل بیت کے افراد تھے وہ 34 تھے، 34 بندے اہل بیت کے شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر۔ کون سی کفر کی لڑائی تھی؟ کیا ملا ہے ان لوگوں کو سوائے دین کو نقصان پہنچانے کے؟ تو وہ عیسائی تھا، اس نے کہا ایک کھر ہے، ہم اس کی اتنے عرصے سے اس کا ادب کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان میں 70 پشتیں ہیں، میں 70ویں پشت میں ان کی اولاد میں سے ہوں، 70ویں پشت میں۔ اور آج بھی اگر میں یہود کے کسی گھر میں چلے جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے بات کروں تو میرے سامنے کوئی آنکھیں نہیں اٹھاتا، صرف اس لیے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تم کیسے لوگ ہو؟ آدھی صدی گزری اور تم نے اللہ کے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کچھ کر دیا۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی کا مہمان بن گیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون آدمی ہے۔ اس زمانے میں ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کہیں مسافر جاتا تھا تو کسی کے گھر میں مہمان بن جاتے تھے۔ میں کسی شہر میں گیا، وہاں ایک آدمی نے میری مہمانی کی، میں اس کے گھر ٹھہر گیا۔ رات کو باتوں میں نے کہا کہ جو بندے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ذرا سا بھی جس کا حصہ ہے اس کو بہت بری موت آئی ہے۔ تو وہ میزبان جو تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، میں بھی شریک تھا اس میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو سدی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا کہ اس نے کتنا منہ پھٹ آدمی ہے، کیسے اس نے ایک دم کہہ دیا۔ بس یہ کہنے کے بعد ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ وہ چراغ ٹمٹمانا شروع ہوا، یہ اٹھا چراغ کو دوست کرنے لگا، اس کی آگ اس کو کپڑوں کو لگ گئی۔ اب یہ بھاگا دریائے فرات قریب تھا، وہاں جا کر اس نے ڈبکی لگائی، ڈوب کر مر گیا، اسی وقت اس کی موت مقدر ہو گئی۔ اللہ نے ڈھیل دی تھی، اللہ ڈھیل دیتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں۔ مجرم لوگ بچا نہیں کرتے، ڈھیل اور چیز ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل کا معاملہ ہوتا ہے، توبہ کر لے، اللہ مہربان ہے، توبہ کر لے، نہیں بندہ کرتا تو آخر پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ڈھیل دیتے ہیں اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پکڑتے ہیں نا
پھر کسی ظالم کو چھوڑا نہیں کرتے. ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ چھوٹ کر بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا. منصور ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا دھڑ انسانوں جیسا تھا، اس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا، چھپ کر رہتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اور کچھ نہیں، میں تو پتہ نہیں میرے دل کے اندر نفرت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی، اور میں جو ہے بطور وظیفہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کہتا اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ یہ الفاظ میں کہا کرتا تھا. کوئی نقل کفر کو اللہ ایسے کلمات سے محفوظ فرمائے. ایک رات خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ تشریف فرما ہیں. حضرت حسن نے مجھے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، نانا جان یہ بندہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. آپ نے وہیں سے تھوک دیا. اس کے فوراً بعد میں سب اٹھا ہوں تو میرا چہرہ خنزیر جیسا تھا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر کیوں کیا تھا؟ اس کے اندر بھی بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا بھی کیوں کیا سفر؟ جب پتہ تھا کہ وہ ایسے ہیں تو کیوں چلے گئے؟ ایسی بات نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو 6 مہینے کے بعد ہی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. مسئلہ حکومت نہیں تھا، مسئلہ تو امت کی اصلاح تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، بڑی بصیرت والے تھے، بہت بڑی اللہ پاک نے ان کو سمجھ دی تھی، صحابیت کا بہت اونچا درجہ تھا. ان کے سپرد کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نظر آپ مجمع پر فرماتے، ایک نظر اپنے نواسے پر فرماتے، اور پھر مجمع کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ جو میرا نواسا ہے اللہ اس کو بہت بڑا سید سردار بنائیں گے، اور اس کی وجہ سے 2 امت کی جماعتیں وہ آپس میں جڑ جائیں گی. اسی کی تشریح محدثین یہ کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دے دی تاکہ وہ اختلاف جو تھوڑا بہت تھا وہ ختم ہو گیا. اختلاف کرسی کا نہیں تھا، اختلاف حکومت کا نہیں تھا. اختلاف اس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ. اللہ نے جو انسانوں کو شروع کیا، اللہ پاک نے نبوت اور رحمت کو پہلے بھیجا. نبوت اور نبوت کے ساتھ اللہ کی رحمت. 4 دور اس امت پر فرمایا کہ 4 طرح کے حالات آئیں گے. ایک دور ہے ان هذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ، ایک دور ہے جس میں نبوت ہے اور نبوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے. بدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں، حنین کے اندر اترتے ہیں، آسمانوں سے اللہ مدد اتارتے ہیں، برکات اترتی ہیں. یہ نبی کا زمانہ. ثم تکون خلافۃ ورحمہ، پھر فرمایا پھر خلافت ہوگی اور خلافت کے ساتھ بھی وہی رحمت، وہی برکت جو نبوت کے ساتھ ہے، اللہ پاک خلافت کے ساتھ بھی وہی رکھیں گے. ان برکات کو امت کے اندر بچا کے رکھنا یہ مقصد تھا کہ جب تک خلافت کے طرز پر حکومت ہوگی وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی رہیں گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد جب یزید بن گیا تو وہ عیاش آدمی تھا. نماز کی بھی اتنی پابندی نہیں تھی، تماش بین آدمی تھا، تماشے دیکھتا ہوتا تھا، عجیب قسم کی حرکات تھیں اس کی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کی جگہ میں نے بیٹھنا، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ امت کے اندر جو نبوت والی رحمتیں اور نبوت والی برکتیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ خلافت کے ساتھ ہوں گی، وہ باقی رہیں، ان سے امت محروم نہ ہو جائے. امت کی اس خلافت کی کرسی پر کوئی عیاش آدمی نہ بیٹھ جائے. یہاں اگر کوئی بیٹھے تو وہ صدیق اکبر کا تابع بن کر بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابع بن کر بیٹھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کرے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کرے. ایسا بندہ ہونا چاہیے. جب وہ یزید نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا.
صحابہ نے روکا بھی، صحابہ جانتے تھے کہ یہ کوفے والے کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی عادتیں کیسے، روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے، تشریف لے گئے، اس لیے کہ ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے تھے، بہت سارے علماء نے سکوت اختیار کر لیا، کوڑوں سے بچ گئے، وہ مجرم نہیں ہوں گے، اللہ نے اجازت دی، ابھی نہیں، اگر تم سے برداشت ہوتا تو ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ۔ حضرت احمد بن حنبل بھی خاموش ہو جاتے، ان کو بھی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ لیکن ایک ہے عزیمت پر عمل کرنا، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، رخصت پر عمل نہیں کیا۔ یہ اونچا درجہ ہوتا ہے جو آدمی رخصت پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہم سب آج رخصت پر عمل کرتے ہیں، جو دین رخصت پر عمل کر کے ہوتا ہے وہ دین آگے نہیں پہنچتا، اولاد تک نہیں پہنچتا، کسی اور تک تو کہاں پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہماری ذات تک رہتا ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی نہیں پہنچتا، ہمارے بچوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ ہم ہیں رخصت پر عمل کرنے والے لوگ۔ جو عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی برکات سے اللہ دین کو صدیوں تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں جہاد کا ارادہ کیا، صحابہ نے کہا کہ جی نہیں کریں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رہنے دیں ان کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاہدتهم، اگر ایک رسی بھی جو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر دیا کرتے تھے اس کو بھی روکیں گے، میں پھر بھی تلوار لے کر جاؤں گا۔ یہ تھی عزیمت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیمت تھی، اللہ نے صدیوں تک دین کو باقی رکھا۔ صحابہ کی عزیمت تھی، پوری دنیا کے اندر دین پہنچ گیا۔ بڑے بڑے حضرات کی عزیمت پر عمل تھا، اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر دین کو پہنچا دیا۔ دین جو پھیلتا ہے وہ عزیمت سے پھیلتا ہے، رخصتوں سے نہیں پھیلتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے سفر کو شروع کیا تھا۔ مسئلہ کرسی کا نہیں تھا، مسئلہ خلافت اور حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ امت کو ان برکات اور ان خیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے نبوت کے ساتھ رحمت ہے، اسی طریقے سے تم ثم تکون خلافۃ و رحمہ، پھر خلافت کے ساتھ بھی وہی برکات ہوں گی۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ برکات تھیں، اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملتی ہیں، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دین پھیلتا چلا گیا، جیسے آپ کے زمانے میں پھیلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو فارس اور روم اور پتہ نہیں کہاں تک دین پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مراکش کے کناروں تک دین پہنچ گیا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، افریقہ کا آخری کنارہ، آگے سمندر، آگے یورپ، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ مجھے نہیں پتا اس پانی سے آگے بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے یہ پانی عبور کر کے تیرے بندے رہتے ہیں، میں کلمہ لے کر وہاں بھی جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ کا آخری کنارہ، مراکش کے آخری کنارے تک دین پہنچ گیا۔ جو برکات رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھیں وہ برکات خلافت کے زمانے میں باقی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ان برکات سے یہ امت محروم نہ ہو جائے، وہ زمانہ ختم نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ ثم تکون خلافۃ ورحمہ، اس لیے ساری جد و جہد کی تھی۔ ہم سب نے ایک بات کو سوچنا ہے، امت کی تاریخ کے اندر بڑے بہترین واقعات بھی ہیں، امت کی تاریخ کے اندر بڑا دل دکھانے والے واقعات بھی ہیں، اور یہ دونوں رہیں گے، باقی قیامت تک رہیں گے۔ کفر بھی رہے گا، ایمان بھی رہے گا، گمراہی بھی رہے گی، ہدایت بھی رہے گی، اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے بھی ہوں گے، مسلمان کا خون چوسنے والے بھی ہوں گے، مسلمان پر سب کچھ لگا دینے والے بھی ہوں گے، خیر خواہ بھی ہوں گے، بدخواہ بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بھائی کو معاف نہ کرے، اور ایسے بھی ہوں گے جو غیروں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کس میں ہوں، بس یہ ہمارا کام ہے۔ قیامت والے دن آواز لگے گی، فلاں لوگ آ جاؤ، فلاں طرح کے لوگ آ جاؤ، فلاں طرح کے لوگ آ جاؤ۔ میرا حشر کس میں ہونا ہے، میں نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔
قیامت والے دن ان لوگوں کے اندر اللہ ہمیں شمار نہ کرے کہ آواز لگے کہ چور اکٹھے ہو جاؤ، تو چوروں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، ڈاکوؤں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، قاتلوں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کا خون بہانے والوں کے اندر میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں میں میرا نام نہ آ جائے، مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنے والوں میں میرا نام نہ آ جائے۔ اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کم سے کم مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ ہم سب نے صرف یہ سوچنا ہے، دونوں چیزیں باقی رہنی ہیں، دونوں چیزیں ہوئی ہیں، موجود ہیں، قیامت تک رہنی ہیں۔ مرنا ہم سب نے ہے، قبر ہمارے سامنے بہت قریب ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، زیادہ نہیں ہم نے بچنا، ہر بندے نے جانا ہے، جو جوان ہے وہ بھی بوڑھے ہو کر چلے جائیں گے۔ ہم نے چند سال نہیں قبر میں رہنا، ہزاروں سال کا زمانہ ہے، اور وہاں صرف اعمال ہیں۔ یہ مکانوں کی ڈگریاں نہیں چلنی، بینک کے بیلنس نہیں چلنے، وہاں سٹیٹمنٹ ساتھ لے کر نہیں ہم نے جانی، بینک کے کارڈ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اعمال ہے کیا تمہارے پلے؟ تمہارا نظریہ کیا تھا؟ تمہاری سوچ کیا تھی؟ تمہارا دماغ کیا تھا؟ تم کس ارادے سے جیتے تھے؟ مسلمان بن کر جیے ہو یا کافر بن کر جیے ہو؟ خیر خواہ بن کر تم نے زندگی گزاری ہے کہ بدخواہ بن کر گزاری ہے؟ قاتل بن کر زندگی گزاری ہے کہ خیر خواہ بن کر؟ یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہیں، ساری چیزیں باقی رہنی ہیں۔ میں اور آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم امت مسلمہ کے خیر خواہ ہوں، قیامت والے دن ہمارا نام بدخواہوں میں نہ آ جائے، امت کو نقصان پہنچانے والوں میں نہ آ جائے، مسجدیں ویران کرنے والوں میں نہ آ جائے، مدرسے تباہ کرنے والوں میں نہ آ جائے۔ ہمارا نام آئے تو ان لوگوں میں آئے کہ اے اللہ، جہاں بڑے بڑے علماء نے دین کی محنت کی ہے، یہ لوگ بھی دین کی محنت کرنے والوں میں ہیں۔ جہاں بڑے بڑوں نے راتوں کو آنسو بہائے امت کے لیے، اے اللہ ایک آنسو اس بندے کا بھی ہے، یہ بھی ایک دفعہ رویا تھا کہ اللہ امت کو ہدایت دے دے، اس بندے کا ایک آنسو بھی ہے۔ ہمارا نام ایسے آ جائے، خواہ چھوٹی سی نیکی ہو لیکن اچھے لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق